السلام علیکم پیارے لوگوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جی تو جانیں ادا کی 7 ایک 7 اب تک ہو چکی ہیں، آپ نے سنی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہم حاضر ہیں قسط نمبر 8 کے ساتھ۔ بنا وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں قسط نمبر 8۔ عزو آنکھیں کھولو۔ اسے ہوش و حواس سے بیگانہ دیکھ کر عمل کے حواس خطا ہو رہے تھے۔ پہلے شہباز کا اچانک عزورہ کو طلاق دے دینا اور اس کی یہ حالت، وہ تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ہٹیں آپ، خبردار جو آپ میں سے کوئی بھی اس کے قریب آیا تو۔ عمل کو جھٹکے سے عزورہ سے دور کرتے ہوئے ان تینوں سے مخاطب تھا، انداز واضح وارننگ دیتا ہوا تھا۔ اس کے سینے میں بائیں جانب رکھا ہوا ہاتھ اس اندازہ ہو گیا تھا کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہے شاید۔ عزو مجھے سن رہی ہو نا؟ آنکھیں کھولو بیٹا، دار کو دیکھو۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے اپنے بازو میں اٹھائے باہر کی جانب لپکا تھا۔ عمل نے شکوہ کنہ نظروں سے شہباز کی جانب دیکھا۔ آج عزورہ کی اس حالت کا ذمہ دار وہی تھا۔ شہباز ضمیر کو پہلی بار تکلیف کا مطلب سمجھ آیا تھا۔ یہ بات سچ تھی، عمل میں اس کی جان بستی تھی۔ وہ ساری دنیا کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھ سکتا تھا، لیکن عمل کی آنکھوں میں ہرکولے رہتی نمی اس کی جان نکال دیتی تھی۔ گاڑی میں ڈرائیو کر دیتی ہوں۔ وہ دارم کے پیچھے آئی تھی۔ خبردار جو آپ میرے یا اس کے قریب بھی آئیں، اس کے لیے بس دارم اصفہان کافی ہے۔ اسے دھکا دیتی اس نے گاڑی سے دور کیا تھا۔ وہ نیچے فرش پر گری تھی، بازو میں شدید درد کی لہر اٹھی تھی۔ دارم پلیز۔ اسے کچھ کہنے سے پہلے ہی عزورہ کی پچھلی سیٹ پر احتیاط سے لٹاتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عمل تیزی سے اٹھ کر پچھلی سیٹ پر عزورہ کے ساتھ ہی بیٹھنے لگی۔ میں نے کہا آپ اس سے دور رہیں۔ اسے بازو سے تھام کر وہ گاڑی کے ساتھ لگاتا ہوا گھرایا۔ میں نہیں رہ سکتی دور اس سے، اس حالت میں۔ جتنی محبت آپ کرتے ہیں اتنی محبت میں بھی کرتی ہوں اس سے۔ وہ روتی ہوئی خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، میں جان لے لوں گا آپ کی اگر آپ اس کے قریب بھی آئی تو۔ جو کرنا تھا وہ آپ کا باپ کر چکا ہے اس کے ساتھ۔ وہ اس کی شانوں پر دباؤ ڈالے اس کی جانب جھکتا ہوا بولا۔ عمل نے بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے سوا کچھ نہیں تھا، کوئی احساس نہیں۔ گاڑی کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ وہ خوف سے چیختی اچھل پڑی تھی۔ اگلے ہی لمحے گاڑی دھواں اڑاتی ان کے سامنے سے نکل پڑی۔ میں اس حالت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ ہاتھوں کی پشت سے آنکھیں لگڑتی اپنے دوپٹے کو صحیح طرح خود پر کور کرتی دروازے سے نکل گئی تھی۔ اس سے پہلے یا تو اسے ڈرائیور چھوڑتا آیا تھا یا شہباز۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا وہ عزورہ کو اس حالت میں نہیں چھوڑے گی۔ وہ جانتا تھا وہ اس کے پیچھے ہاسپٹل آئے گی، لیکن پھر بھی اس نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ وہ روتی ہوئی اسٹاپ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی شہباز نے ایسا کیوں کیا، لیکن عزورہ اسے بہت عزیز تھی۔ ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی جب کالی گاڑی اس کے آگے آ کے رکی، گاڑی کا شیشہ بری طرح ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے اس کے سامنے ہی نور ارسلان بیٹھا نظر آیا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، ہاتھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ بے تاثر نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شاید ان کے گھر کی ہی جانب جا رہا تھا۔ اسٹاپ پر موجود عمل کو دیکھ کر اس نے گاڑی روکی تھی۔ عمل کو اس کی آنکھوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے حد سے زیادہ سوجے ہوئے تھے، جس سے ڈارک براؤن آنکھوں میں گھلی سرخیاں اس کے وجود میں کپ کپی طاری کر رہی تھی۔ یہی وہ شخص ہے جس کی وجہ سے شہباز نے عزورہ کو طلاق دی تھی، جس کی وجہ سے دارم نے شہباز پر ہاتھ اٹھایا تھا، جس کی وجہ سے عزو ہاسپٹل میں تھی۔ بھیگی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھتی وہ تنفر سے رخ موڑ گئی تھی۔ لڑکی یہاں کھڑی رو کیوں رہی ہو؟ اس کا انداز بھی اس کی آنکھوں جیسے ہی تھا، بے تاثر، سپاٹ۔ آپ کی وجہ سے میری عزو ہاسپٹل میں ہے۔ آپ کی ڈیل کی وجہ سے بابا نے اسے طلاق دی نا۔ نفرت کرتے ہیں ہم آپ سے نور ارسلان۔ اس کی آنکھوں سے ہی نہیں لفظوں سے بھی نفرت جھلک رہی تھی۔ وہ اس شخص کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ عزورہ ہاسپٹل میں؟ وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ کیا ہوا ہے عزورہ کو؟ کیوں ہے وہ ہاسپٹل میں؟ اس کے لہجے کی تڑپ پر عمل نے استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ کی مہربانی کی وجہ سے، پیسے سے سب کچھ خرید لینا چاہتے ہو تم؟ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ نام بتاؤ مجھے، کون سے ہاسپٹل میں ہے وہ؟ اس کی بات نظر انداز کرتے وہ بے چینی سے بولا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے سانسیں تنگ ہو رہی ہوں۔ اس نے تو اس طرح تو کچھ نہیں چاہا تھا جس طرح سب ہو رہا تھا۔ وہ خاموش کھڑی رہی تھی۔ نور نے تعصب سے اسے دیکھا۔ وہ چاہتا تو ساری ویڈیو اسے دکھا کر ایک لمحے میں اس کا سارا غرور خاک میں ملا دیتا، مگر وہ نور ارسلان تھا، ایک بیٹی کا باپ پر سے بھروسہ اتنی آسانی سے اٹھا سکتا تھا۔ اسے ہر اس شخص کا خیال تھا جس سے عزورہ لاشاری پیار کرتی تھی۔ اس خالی سڑک پر کوئی ٹیکسی اس وقت نہیں آتی۔ آوارہ لڑکے وقتاً فوقتاً یہاں پائے جاتے ہیں۔ تم جانا چاہو تو پیچھے بیٹھ جاؤ۔
اور مجھے ہاسپٹل کا پتہ دے دو. اگر نہیں جانا چاہتی تو یہاں کھڑی رہو اور انتظار کرو. ایک نظر اس پہ ڈال کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا. عمل نے ایک نظر سڑک پر ڈالی جو دور دور تک سنسان پڑی تھی. کہہ تو وہ بھی ٹھیک رہا تھا. غصہ، نفرت، غم، ساری چیزوں کے باوجود بھی اسے عزت زیادہ عزیز تھی. وہ پیچھے کا دروازہ کھولتی اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی. دارم اسے اپنے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں. بیٹھ کر وہ روندھی آواز میں بولی. نو نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ ہاتھوں کی پشت سے بار بار امڑ آنے والے آنسو صاف کر رہی تھی. یہ آنسو اب اس کا مقدر تھے. دارم اصفہان عذورا سے جتنی محبت کرتا تھا اس سے اتنی ہی زیادہ نفرت تھی اسے. اس شخص کی محبت میں اس کا وجود آنسوؤں کی نظر ہو جائے گا، وہ جانتی تھی. ہاسپٹل پہنچنے پر عمل تو ڈائریکٹ دارم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ ریسیپشن پر عذورا لاشاری کے نام کی بابت دریافت کرنے لگا. نرس کے بتانے پر وہ تیزی سے ایمرجنسی کی جانب بڑھ گیا. عمل بھی اسے وہیں کھڑی ملی تھی. ایک نظر اس پہ ڈالتا وہ بکھرے بالوں پر ہاتھ پھیرتا یہاں سے وہاں چکر لگا رہا تھا. عمل بینچ پر بیٹھی دعائیں پڑھ رہی تھی. دارم اندر ہی تھا شاید. انہیں اس وقت اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. ہاتھوں کی مٹھی بنائے وہ شیشے کے اس پار دیکھ رہا تھا جس پار وہ بے خبر پڑی تھی. اس انتظار میں اس کی رگوں سے جان سرک رہی تھی. 1 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا. 1 گھنٹے بعد دارم اور چند ڈاکٹر باہر آئے تھے. عمل کو دیکھ کر اسے حیرت نہیں ہوئی تھی. وہ جانتا تھا وہ جیسا بھی رویہ اختیار کر لے وہ ہاسپٹل ضرور آئے گی. تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ اس کے قریب آتا گھررایا تھا. اندر عذورا جس حالت میں تھی اس کی وجہ یہ شخص بھی تو تھا. کیا ہوا ہے عذورا کو؟ دارم کا آگ گلتا لہجہ نظر انداز کرتا وہ اس کمرے کی جانب بڑھا جہاں وہ مصنوعی سانسیں لے رہی تھی. دارم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کیا. دور رہو میری عزو سے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے اسے. وہ اسے جلا کر بھسم کر دینے والے انداز میں دیکھتا ہوا بولا تھا. اس کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں بتا رہی تھی کہ وہ اس وقت کتنے ضبط کے مراحل سے گزر رہا ہے. دیکھو دارم، مجھے عذورا کو دیکھنا ہے. مجھے ایک بار اسے دیکھ لینے تو میں چلا جاؤں گا. نو سے سنجیدگی سے کہا. عذورا کی دارم کے ساتھ اٹیچمنٹ اس سے چھپی ہوئی نہیں تھی. دارم نے ایک نگاہ اس کی بکھری حالت پر ڈالی. جو تم کر چکے ہو اس کے بعد تمہارا سایہ بھی اپنی عضو پر نہیں پڑنے دوں گا. تمہیں کیا لگتا ہے لاوارث ہے وہ سنجیدگی سے بولتا. لفظوں کا زہر اس کے اندر انڈیل رہا تھا جو خود کرب کے دہانے پر کھڑا تھا. عضو کیسی ہے؟ عمل اس کے قریب آئی تھی. دارم نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی. کچھ کہے بنا ہی آگے بڑھ گیا. اس وقت وہ ان دونوں میں سے کسی کی جانب دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا. اس کے جانے کے بعد نو اندر کی جانب بڑھا. سامنے ہی وہ دشمن جان اسٹریچر پر بے سود پڑی تھی. اسے یوں دیکھ کر نو کو اپنی رگیں خون سے خالی ہوتی محسوس ہو رہی تھی. وہ آزردگی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے بازو میں ڈرپ لگی تھی. اس وقت مصنوعی سانسوں کے ذریعے سانس لے رہی تھی. وہ لب بھنجے اسے تک رہا تھا. جو آنکھیں موندے اس کی ذات سے بے خبر اس سے رخ موڑے غافل سی پڑی تھی. یہ معصوم سی لڑکی اس کی زندگی تھی لیکن وہ اسے بتانے سے قاصر تھا. تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ میں نے تم سے کہا ہے نا عضو سے دور رہو. دارم کی آواز پر اس نے ان کی جانب دیکھا. اس کا غصہ بجا تھا. اس کا طریقہ غلط تھا لیکن ارادہ نہیں. تم نے کبھی نشہ کے عادی کسی شخص کو دیکھا ہے دارم اصفہان؟ جب اسے اس کی مطلوبہ شے نہیں میسر ہو تو اس کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہے، جسم کھینچنے لگتا ہے، دل دھڑکنے سے انکاری ہو جاتا ہے، وہ موت کے دہانے کھڑا ہوتا ہے. اس وقت وہ اپنے نشہ کے لیے ہر اس شخص کے جان کا دشمن بن جاتا ہے جو اس کے اور اس نشہ کے درمیان آتا ہے. اس کی جانب دیکھتے وہ کرب سے بولا. اس کی سوجی آنکھیں شاید رونا چاہتی تھیں لیکن رونے سے قاصر تھیں. دارم نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی. اس کی آنکھوں میں عذورا لاشاری کا ہی عکس تھا، صرف اس کا عکس تھا. ایک پل کو دارم ٹھٹکا تھا. عذورا لاشاری میرا نشہ ہے. میری رگوں میں اس کا نشہ دوڑ رہا ہے. وہ نہیں ملی تو میں موت کے دہانے آ جاؤں گا. اس کی ڈرپ لگی ہتیلی کلائی کو دیکھتا وہ بے خود سا بولا. اس نے رخ موڑ کر دارم کی جانب دیکھا. عذورا لاشاری میری رگوں میں خون کی جگہ دوڑتی ہے. جانتے ہو نا رگیں خون سے خالی ہو جائیں تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. اس وقت وہ کوئی دیوانہ معلوم ہو رہا تھا. اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں زندہ کیسے رہوں گا بولو؟ اس کی نگاہیں اب بھی عذورا کے سراپے میں الجھی ہوئی تھیں لیکن سوال وہ دارم سے کر رہا تھا. دارم اس کی لفظوں کی سچائی محسوس کر رہا تھا. اس کی آنکھوں میں بھی وہی کرب تھا جس کرب سے وہ گزر رہا تھا، جس سے اس کی عضو گزر رہی تھی. یہ محبت نہیں ہے، میرا نشہ بن گئی ہے. وہ اب بھی اسے دیکھتا ہوا بول رہا تھا. تم اس کے اور میرے درمیان آئے تو میں تمہاری بھی جان لے لوں گا دارم اصفہان. اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ سپاٹ ہوا تھا. دارم نے آگے بڑھ کر کچھ نہیں کہا. وہ بس سنجیدگی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا. وہ نہیں جانتا تھا
وہ نہیں کرنا چاہتی تم سے شادی، اور کوئی اس سے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس کے نکلنے سے پہلے ہی دارم نے کہا تھا۔ نور ارسلان جا چکا تھا۔ وہ دھیرے سے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ وہ دواؤں کے زیر اثر تھی۔ قدموں کی چاپ پر اس نے رخ نہیں پھیرا تھا، وہ جانتا تھا پیچھے عمل تھی۔ نور ارسلان کو عزو سے متعلق آپ نے بتا کر اچھا نہیں کیا، ٹیکسی لے کر گھر چلی جائیں، عزو اب اس گھر میں نہیں جائے گی۔ وہ اس کی جانب دیکھے بغیر بولا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ عزو سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن عزو اب عدت میں ہے اور آپ نامحرم ہیں اس کے لیے، اور نہ آپ محرم ہیں اور نہ نو ارسلان۔ تو اب سے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوتی آپ اس کے سامنے آنے سے احتیاط کرے دارم، اور جب تک اس کی عدت مکمل نہیں ہوتی یہ اسی گھر میں رہے گی۔ اس کے بعد آپ چاہیں تو اسے شفٹ کر سکتے ہیں۔ عزورہ کی پیشانی چومتی وہ بہت سے تلخ حقائق دارم پر واضح کر گئی تھی، جنہیں وہ عزورہ کی حالت کے پیش نظر انداز کر گیا تھا۔ وہ لب بھیجے اس کی بات سنتا کمرے سے نکل گیا۔ دارم اس وقت کے بعد روم میں نہیں آیا تھا۔ سچ ہی تو کہا تھا عمل نے، عزو نامحرم تھی اس کے لیے۔ وہ چاہے اس سے جتنی بھی محبت کرتا، اسے بہنوں کی طرح بعض اوقات اپنی بچوں کی طرح رکھا تھا، مگر وہ اس کا محرم نہیں تھا۔ اس کی حقیقت ایک کزن کی ہی تھی۔ عجیب سا احساس تھا جس کے دل کو لاحق تھا، دل پر دباؤ سا بڑھ رہا تھا۔ اس نے اس کی چھوٹی بڑی ہر ضرورت کا بچوں کی طرح خیال رکھا تھا، اس کی ہر تکلیف میں اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ آج وہ اتنی تکلیف میں تھی اور وہ اس کے سامنے نہیں جا سکتا تھا، اسے خود سے لگا کر تسلی نہیں دے سکتا تھا۔ کتنا بے بس تھا وہ۔ اسے ہوش آئے گا تو وہ کیا ری ایکٹ کرے گی؟ عزورہ کو وہ اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ عزو کی عدت پوری ہو جائے گی تو میں اسے لے کر شفٹ ہو جاؤں گا۔ اس نا امیدی اور بے بسی میں اس نے جیسے خود کو دلاسا دیا تھا، اس وقت بھی تو وہ میرے لیے نامحرم ہی رہے گی۔ اس گھر میں وہ سب کے ساتھ رہتے تھے، اس کے اب تک یہاں ہونے کی وجہ بھی شاید عزورہ ہی تھی۔ وہ رمیسا کی عزت کرتا تھا، ان سے محبت بھی کرتا تھا، لیکن رمیسا جانتی تھی وہ شہباز کو پسند نہیں کرتا۔ اگر عزورہ وہاں نہیں ہوتی تو اس کی وہاں رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں بچی تھی۔ ذہن کے پردوں پر یکدم ہی نور ارسلان کا بکھرا کرب زدہ سا عکس لہرایا۔ عزورہ لاشاری میرا نشہ ہے، میری رگوں میں اس کا نشہ دوڑ رہا ہے، وہ نہیں ملی تو میں موت کے دہانے آ جاؤں گا۔ کچھ تو تھا اس کے لہجے میں جس نے دارم کو ٹھٹکانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ نور ارسلان کو جانتا تھا، جس انسان کے پیچھے میڈیا پاگلوں کی طرح پھرتا تھا، جو خود پہ گرد تک نہیں بیٹھنے دیتا تھا، جس کی پرسنالٹی کے کتنے ہی لوگ دردادہ تھے۔ وہ اس قدر بکھری حالت میں اس کی گریہ وزاری کر رہا تھا۔ اس کی حالت اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اس کی باتیں سماعت کے پردوں پر محو نہیں ہو رہی تھیں، آنکھیں اس کی حالت کے پر من و آن یقین دلا رہی تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بول رہا، اس کی تڑپ جھوٹی نہیں تھی، لیکن دماغ ماننے سے انکاری تھا۔ ہزاروں توجہات سامنے پیش کر رہا تھا۔ نور ارسلان اس کی عزو کا خواہشمند کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ مجھے نہیں ملی تو میں زندہ کیسے رہوں گا؟ بولو۔ اس کی تڑپ ایک بار پھر اس کی سماعت میں گونجی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں جو کرب تھا وہ جھوٹا نہیں تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مدھر شناسہ سی آواز اسے خیالوں کی دنیا سے نکال کر حقیقت میں لا پٹکا تھا۔ اجازت کے بغیر کسی کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے، مگر یہ اخلاقیات میں کسے سمجھا رہا ہوں؟ تربیت تو ماں باپ کرتے ہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں۔ آپ کے باپ نے کچھ سکھایا ہوتا تو آپ جانتی بھی ہوتی۔ اس کے لہجے کی اتنی نفرت پر عمل ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اتنی تلخی، اتنی کڑواہٹ گھلی تھی اس کے لہجے میں۔ لفظوں کے زخم تو شروع سے ہی دیتا آیا تھا، اسے تو اس کا لہجہ مار گیا تھا۔ اس کی بات اس کے دل پر گھوسے کی مانند پڑی تھی، تو آج دارم اصفہان نے اس کی تربیت کو بھی سوالیہ نشان بنا دیا تھا۔ جس کی نرم مزاجی خوش اخلاقی کی تعریف سارا حلقہ احباب کرتا تھا، دارم اصفہان کی نظر میں وہ تو اچھی تربیت سے محروم تھی۔ کاش یہ اخلاقیات آپ دل کو بھی سکھا دیتے۔ میری اجازت کے بغیر آپ کو اتنا اونچا مسند دے دیا اس نے۔ جن کو مسند عطا کر دے ان سے کوئی سلطنت بھلا کہاں چھین سکتا ہے؟ وہ عارضدہ سی بولی۔ وہ تو آج تک اپنا گناہ ہی نہیں جان پائی تھی جس کی پاداش میں دارم اصفہان اسے کن چھری سے ذبح کرتا تھا۔ اس کا لہجہ ایسا ہی تھا، اسے اتنی ہی تکلیف محسوس ہوئی تھی جیسے جسم سے روح کے جدا ہوتے وقت ہوتی ہے۔ اس دل کو سمجھا لیں کہ جو چیز حاصل نہ ہو ان کی خواہش کرنا بھی گناہ ہے۔ پیشانی کی ابھری رگوں پر ہاتھ پھیرتا وہ سپاٹ سے انداز میں بولا۔ عمل نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دارم کی نظریں بھی عین اسی لمحے اس کی نگاہوں سے ٹکرائی تھیں۔ بھیگے نینوں سے بہتے اشک ڈھیروں شکوے لیے اسے تک رہے تھے۔ کس قدر سفاک تھا وہ! ہاں، اس کے معاملے میں تو دارم اصفہان اتنا ہی سفاک تھا، اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اس کا تو نرم خو سے دارم سے کبھی واسطہ ہی نہیں پڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ نرمی سے میٹھا بولتا ہوا کیسا لگتا ہے۔ وہ تو اس کی نفرت، بیزاری بھرے لہجے سننے کی عادی تھی۔
میں تو آپ کی محبت کے زندان میں قید ہوں، اب رہائی ممکن ہی نہیں۔ اپنے ہاتھوں سے میری جان لے لیں، اسی صورت آزادی نصیب ہوگی، شاید میری بھی جان خلاصی ہو جائے۔ اس کے بھیگے الفاظ اس پتھر پر پہلا کاری وار کر گئے تھے۔ دارم نے دہل کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ سا عکس تھا۔ عمل خاموش ہو جائے، وہ اسے مزید سننا نہیں چاہتا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ مزید بولتی رہی تو وہ اسے سینے سے لگا کر سارے درد اپنے اندر سما لے گا۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں ایک بار اور دیکھا تو اپنے اشک اپنی پوروں پر چون لے گا، اور دارم اصفہان مر کر بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر جانتے ہیں دارم، دل اس اسیری میں بھی بہت آزاد ہوں۔ میرا روم روم آپ سے محبت کرتا ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، کیونکہ میں آپ کی طرح اپنی جذبات سے نگاہیں نہیں چڑھاتی۔ وہ زخمی سا ہنسی تھی، اس کی یہ ہنسی دارم کو بین کرتی معلوم ہوئی تھی۔ عمل جائیں یہاں سے، وہ دھاڑا تھا، وہ اس جھلی لڑکی کو سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میں تو آپ کی اسیری میں بھی مطمئن اور خوش ہوں، آپ کی دی ہوئی تکلیف کو محبت کی مہربانی سمجھ کر جھیل رہی ہوں۔ آپ خود سے پوچھیں دارم کہ آپ آزاد ہیں؟ وہ اسے لاجواب کر گئی تھی۔ عمل خاموش ہو جائیں، وہ بھبرے شیر کی مانند دھاڑا، اس کا ہاتھ اٹھا تھا۔ عمل نے سختی سے آنکھیں مینچی۔ دارم نے بے بسی سے اس کی جانب دیکھا، پھر ہوا میں معلق اپنے ہاتھ کو۔ وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھا پایا تھا، اٹھا ہی نہیں سکتا تھا۔ تیش میں دیوار پر مکہ مارتے وہ چیخا تھا۔ عمل نے آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا، جو ضبط کی شدت سے سرخ آنکھیں لیے انگلی کے اشارے سے اسے نکل جانے کا کہہ رہا تھا۔ آزاد تو آپ بھی نہیں ہیں دارم، میری محبت کی کتنی دیواریں آپ کے گرد چنوائی جا چکی ہیں۔ آپ میری محبت کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں دارم اصفہان، وہ فاتحانہ انداز میں بولی تھی۔ دارم کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ شور کی آواز پر رمشا اندر داخل ہوئی۔ دارم کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں دیکھ کر وہ ایک پل کو ٹھٹکی، پھر سامنے نازک سی اس لڑکی کو دیکھے وہ ناسمجھی سے دارم کی جانب دیکھنے لگی۔ عمل آج سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اسے کوئی نہیں جانتا تھا، دارم کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں۔ اس کی شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں، رویا رویا چہرہ رمشا کو ٹھٹکانے پر مجبور کر رہا تھا۔ دارم، از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ دارم کے شانے پر ہاتھ رکھتی وہ فکر مندی سے بولی۔ عمل کو لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اس کا انداز اس قدر بے تکلفانہ تھا، یقیناً دارم سے اس کی دوستی کافی پرانی تھی۔ یہ کون ہے؟ رمشا نے اس کی جانب دیکھتے استفسار کیا۔ عمل یک ٹک دارم کو دیکھ رہی تھی، وہ سننا چاہتی تھی کہ وہ اس کا کیا حوالہ دے گا۔ یہ رمیسا پھپھو کی بیٹی ہیں۔ اس کا ہاتھ نرمی سے اپنے شانے سے ہٹاتا وہ خود کو کمپوز کرتا بولا، اوہ تمہاری کزن، میں تو ڈر کر آئی کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ عذورا کے لیے پریشان نہ ہو عمل، ٹھیک ہو جائے گی وہ خوش دلی سے بولتی اس کا ہاتھ بھی تھام گئی۔ جی، وہ یک لفظی جواب دے کر جلتی آنکھوں سے دارم پر ایک نظر ڈالتی کمرے سے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ عذورا کی وجہ سے پریشان ہوگی، فکر مند تو میں بھی ہوں دارم، اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنا سیویئر اٹیک، اتنا اسٹریس کس چیز کا لیا ہوگا اس نے؟ وہ خود ہی خود بولتی جا رہی تھی۔ دارم سے اس کی دوستی اچھی تھی، لیکن وہ ہر رشتہ ایک حد میں رکھنے کا قائل تھا۔ عذورا کے معاملات وہ کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرتا تھا۔ تم عذو کو دیکھ لینا پلیز، اس کا بہت خیال رکھنا۔ وہ تھکن زدہ سے انداز میں بولتا کرسی پر بیٹھتا اس کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ تم نہیں جا رہے اس کے پاس؟ دارم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ عذورا کو کسی اور کی ذمہ داری پر وہ بھلا کب چھوڑتا تھا؟ وہ اسے ذرا سے رونے پر ہسپتال چھوڑ کر چلا جاتا تھا۔ رمشا، میں کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتا ہوں۔ یہ واضح اشارہ تھا کہ وہ مزید اس کی موجودگی برداشت نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی نکلتی چلی گئی۔ آنکھیں کھولو لڑکی، اپنی بربادی دیکھو۔ وہ اندھیرے میں سفر کر رہی تھی، اس کی آنکھیں کالی گھور سیاہ رات کے سوا کچھ نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ اس کی سماعت میں ایک ہی شخص کی آواز گونج رہی تھی، تم نہیں جانتی شوہر کی بات کیسے مانی جاتی ہے؟ کوئی اس کا چہرہ دبوچے خباثت سے بول رہا تھا۔ تم کسی کو نہیں بتاؤ گی اس رات کون تھا، ورنہ اس کے آگے ڈیوائس لہراتے ہوئے اس کی حالت سے مزے لے رہا تھا۔ تم سیکھ گئی ہو کہ شوہر کی بات کیسے مانی جاتی ہے، اچھی بات ہے، گڈ گرل۔ اسے اپنے گال پر وہ غلیظ لمس محسوس ہوا، وہ کھرچ کر نکال دینا چاہتی تھی۔ وہ حصہ جہاں اس نے چھوا تھا۔ میں تمہارے وجود میں ہر جگہ اپنی نشانی چھوڑوں گا۔ تم جب خود کو دیکھو گی تو میں یاد آؤں گا، میری قربت یاد آئے گی۔ اسے اپنے گردن پر شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تکلیف کی شدت برداشت نہیں کر پا رہی تھی، سر ادھر ادھر پٹک رہی تھی۔ آکسیجن ماسک کی وجہ سے اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ عذو کیا ہوا؟ عذو میری جان، عذو پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ اسے کسی نرم سی آواز آ رہی تھی، شناسا آواز تھی، میں تمہیں کسی اور کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں خود کو دیکھتے ہوئے بھی خود پر ہی ترس آئے گا۔ وہی جلن اب اس کے بازو پر ہو رہی تھی، سگریٹ سے جلائے جانے کی جلن۔ وہ بے دردی سے اپنا بازو نوچ رہی تھی۔ عذو ڈرپ لگی ہوئی ہے، پلیز نہیں کرو۔
عمل اسے بے قابو ہوتے دیکھتے روتی ہوئی بولی۔ اسے عمل کی آواز آ رہی تھی، مگر عمل کی آواز اس آواز کے آگے دب سی گئی تھی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ مگر وہ پھر اندھیرے میں کھونے لگی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اس کی ذات کو رسوا کر کے، اسے داغدار کر کے اس پر طلاق کی مہر بھی لگا دی گئی تھی۔ وہ الٹی سانسیں لے رہی تھی۔ ڈاکٹر رمشا اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عضو سانس لو، پلیز سانس لو، 1 2 3 عضو سانس لو۔ اسے یاد آیا دارم اسے اسی طرح کنٹرول کرتا تھا۔ عضو سانس لو، کچھ نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ وہ جیسے جیسے بولتی جا رہی تھی وہ آہستہ آہستہ پرسکون ہوتی جا رہی تھی۔ آکسیجن مارک صحیح کرتے رمشا نے اس کے بازو پر انجیکشن دیا۔ وہ اس کے بازو پر وہ نشانات دیکھتی ٹھٹکی تھی۔ وہ ہمیشہ پوری آستین پہنتی تھی۔ اس سے پہلے انہوں نے کبھی اس کے ہاتھ نہیں دیکھے تھے۔ یہ نشان کیسے ہیں اس کے بازو پر؟ اس نے تشویش سے عمل سے پوچھا۔ شی ہیڈ این ایکسیڈنٹ، وہ مختصراً بولی۔ رمشا پوری بات سمجھی نہیں تھی، لیکن اس کی بات پر سر ہلا گئی۔ یہ اسے اس طرح کے فٹس ہمیشہ پڑتے ہیں؟ انہوں نے عمل کی جانب دیکھتے دوسرا سوال کیا۔ وہ ڈاکٹر تھیں، ان کی زیرک نگاہوں سے عذورا کی حالت مخفی نہیں تھی۔ کبھی کبھی جب یہ ڈر جاتی ہے یا دارم اس کے پاس نہیں ہوتے، جب اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتی عمل دھیرے سے بولی۔ انہوں نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، وہ بس عذورا کو گہری نگاہوں سے دیکھتی اس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہمدردی تھی۔